صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ کیا غزوہ احد کے دن حضرت عثمان جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا۔ اور پھر پوچھا کہ جن اصحاب نے درخت کے نیچے رسول اللہ کی بیعت کی جس میں سورہ فتح نازل ہوئی، اصحاب شجرہ جن کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی، تو حضرت عثمان جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں بھی شامل نہیں تھے، وہاں پر بھی موجود نہیں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے وہ محروم رہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں حضرت عثمان وہاں پہ بھی موجود نہیں تھے۔ بس یہ تین باتیں اس نے سنی تو اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ چونکہ وہ اہل مصر میں سے تھا اور اہل مصر حضرت عثمان کی پالیسیز کی وجہ سے نالاں تو تھے ہی، اب ان کو علمی دلیل بھی مل گئی ناراض ہونے کی۔ خبردار اپنی آوازوں کو میری نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرنا۔ تم جیسا ہوتا تو اجازت دے دیتے، اگر ان میں اور رسول میں فرق ہی کوئی نہیں تھا پھر اونچا بولنا کیا اور آہستہ بولنا کیا؟ پھر ارشاد فرمایا لا تقدموا بین ید اللہ ورسول، خبردار کبھی بھی میرے رسول کے آگے قدم بھی نہ بڑھانا۔ جرم ہے اونچی آواز میں بولنا یا رسول کے آگے قدم بڑھانا، جرم دو ہیں سزا ایک ہے۔ احبت میں تمہارے اعمال حبت کر لوں گا۔ ایک تو میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، دوسرا اس کے آگے قدم نہیں بڑھانا۔ اگر آواز اونچی ہو گئی یا قدم آگے بڑھ گیا تو سزا یہ ہوگی کہ جتنے بھی عمل تم نے کیے ہوں گے میں ان سب کو حبت کر لوں گا۔ ضبط نہیں، حبت۔ ضبط اور ہوتا ہے، حبت اور ہوتا ہے۔ سونا پکڑا جائے تو ضبط ہوتا ہے، چرس پکڑی جائے تو حبت ہوتی ہے، کیونکہ سونے کو جلایا نہیں جاتا، چرس کو جلا دیا جاتا ہے۔ اعمال حبت ہو جائیں گے اس بندے کے جو رسول کے سامنے اونچی آواز سے بولے گا۔ شیعہ کافر اس لیے ہیں کہ ہم ان بدتمیزوں کے نام بتا دیتے ہیں۔ ہمیں لوگوں نے کافر اس لیے کہا، اس لیے لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں کہ ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ۔ تم نے ہر جرم شیعوں کے کھاتے میں لکھا، وہ شیعوں نے کیا تھا، وہ شیعوں نے کیا تھا، وہ شیعوں نے کیا تھا۔ یہ کون تھے جن کے خلاف ایف آئی آر قرآن میں کٹی ہوئی ہے؟ اور قرآن والی ایف آئی آر کچی پینسل سے نہیں ہوتی، آئین نہیں جس میں ترمیم ہو جائے، ضمنی نہیں جس میں واقعات بدل دیے جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ جو رسول کے سامنے اونچی آواز میں بولتے تھے۔ جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اللہ لعنت کرے اس بے غیرت پر جو رسول کے صحابہ کو نہیں مانتے۔ چادر زہرا کی، ولایت علی کی، شہادت حسین کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسے شیعہ کہلوانے کا حق ہی نہیں جو عزت صحابہ کا منکر۔ جی پھر آپ کے ذاکر کیوں کہتے ہیں جی صحابہ کرام فلاں جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ میں نے کہا اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس نے پڑھا غلط ہے، اور اگر تو نے سنا ہے تو تو نے سنا غلط ہے۔ قرآن میرے سر پہ رکھ، مجھے رحمان کی عزت، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کی قسم، پیغمبر کو میدان سے صحابی چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے، منافق چھوڑ کر بھاگ۔ سلامت و آباد صاحب، آل محمد تمہیں سلامت رکھے۔ آپ کو کس کمینے نے کہا کہ صحابی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ ہو صحابی اور چھوڑ کر بھاگ جائے، وہ منافق تھے، کیونکہ بندے بھاگے تو تھے۔ اور یہ ہے جذبہ اتحاد بین المسلمین۔ مجھے پتا ہے لیکن میں نام نہیں بتاؤں کہ کون بھاگے تھے۔ آپ تو عاشق ہیں، اور عاشق تو دودھ کی نہریں کھود دیتے ہیں۔ 2 منٹ اپنی کتابیں اٹھاؤ، پڑھاؤ، کون بھاگ گیا،
किसे कुरान कह रहा है कि या सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 इरशाद हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तिउल्लाह व अत्तिउर रसूल फइन तवल्लौ फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। मेरे हबीब से कह दे अल्लाह की अताअत करें और रसूल की अताअत करें, और फिर इनमें से जो कोई भी तुझे छोड़कर भागा, अल्लाह फिर काफिरों को दोस्त नहीं रखता। काफिर वो नहीं जिसे मुल्ला दीवार पे लिख दे, काफिर वो है जिसे अल्लाह कुरान में काफिर लिख दे। बंदे तलाश कर कौन दौड़े थे। आप जितना मर्जी परेशान हो जाए, भागे तो थे बंदे। उनके वकीलों ने भी लिखा, अल्ताफ हुसैन हाली ने पर्दा डालने की हद कर दी। उन्होंने कहा खुद नहीं भागे थे, घोड़ा लेके भागा था उन्हें। जैसे घोड़ा नहीं संभाला गया, उससे दीन कैसे संभाला जाए। और इस मिंबर पर गलत हवाला देना कुफ्र। शिबली नौमानी ने लिखा कि फुला, नाम नहीं लूंगा, नाम कन्फर्म है, बल्दियत मशकूक है, फुला रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे आखिर में तशरीफ लेकर गए। देखा कोई नहीं रुका अली के अलावा, तो पिछलों की खबर करूं। क्या लगे, लेकिन जज्बा इश्क़ रसूल का इतना था कि जब जंग खत्म हो गई जंग, तो आप सबसे पहले वापस तशरीफ लाए। शियों ने नहीं कहा जी, आपके जाकिर कहते हैं सहाबा किराम ने रसूल का जनाजा नहीं पढ़ा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे अल्लाह की वहदानियत, मोहम्मद की रिसालत, अली की विलायत, बतूल की तहारत, हसन की सखावत और इमामत, हुसैन की शहादत, ज़ैनुल अबा की इबादत, मोहम्मद बाकर की रियाजत, जाफर सादिक के सिद्क़, मूसा काज़िम के किज़्मुल गैज़, अली रज़ा की सखावत, जवाद और तकी की सखावत और नकी की इज्जत और अजमत, अस्करी की हैबत और बारहवें की खैबत की कसम, रसूल का जनाजा सहाबियों ने नहीं छोड़ा था, मुनाफिकों ने छोड़ा। अदब और एहतराम से मिल्लत मुस्लिमा को अपना अकीदा बताना चाहता। कभी शिया किसी ने कहा कि हम सहाबा को नहीं मानते। अपना अकीदा तो बाबा जी हमें बताना चाहिए, गैर क्यों बताएगा कि हम किसे मानते हैं किसे नहीं मानते। नबी जी ये गैर का हक नहीं, वो हमारा अकीदा बताए। अपना अकीदा मैं बताऊंगा कि हम किसे मानते हैं किसे नहीं मानते। जी सहाबा किराम को नहीं मानते। अल्लाह की लानत हो उस बेगैरत पर जो सहाबा को बुरा कहता हो, करोड़ लानत हो उस बेगैरत पर जो बुरे को सहाबी कहता हो। भाई सहाबी बुरा नहीं हो सकता तो बुरा सहाबी कैसे हो सकता है। अब हमें नहीं पता किसने रसूल का जनाजा पढ़ा था, खुद पता करो जी। रसूल का जनाजा तो होता ही नहीं, फिर भी बात खत्म नहीं हुई। कफन तो होता है रसूल का, मट्टी तो डाली के नहीं डाली, काबर भी खुदी के नहीं खुदी। यहाँ इलाके का छोटा सा चौधरी मर जाए, बार बार बड़े बड़े मौजूद बंदे बार बार कहते इधर मैनू फड़ा कर गई जी। और रिश्तेदारों को दिखा दिखा के बंदे मट्टी डालते हैं, ऊंचा ऊंचा पड़ के। इन्ना लिल्लाह व इन्ना। हमारे इलाके में रिवाज है, इधर भी होगा मुझे पता नहीं है। अफसोस करने के लिए बंदे ज्यादा हो ना जी, तो बार बार वारिस को बंदे आवाज देके कहते हैं फलां साहब अल्लाह हुक्म जी, भाई पता चले भी मैं आया हूं। 20 अप्रैल 1991 को मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। बड़ा काफी अरसा गुजर गया, मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था। इस मिंबर की इज्जत की कसम, जो बंदे आए थे आज तक याद हैं, जो नहीं आए थे वो अब भी याद हैं। बात हालांकि बड़ी पुरानी हो गई। जो बंदे आए थे जनाजा पढ़ने के लिए अच्छी तरह से याद है, चेहरा भी नाम भी। जो नहीं आए थे वो ज्यादा याद हैं जी। हम पंजाब के लोग हैं ना, आपकी सकाफत दूसरी है ना, मेरी तहजीब दूसरी है। हम सारों की सकाफत एक है। फिर उसका नतीजा पता है किबला क्या है। जिन बंदों ने जनाजा पढ़ा था, मैं फिर रहा हूं इस्लामाबाद, फोन आया वो मर गया, मैं ओहो गड्डी मोड़ो जी, जनाजा पढ़ना है, क्योंकि उसने मेरे बाप का जनाजा पढ़ा था। और बतूल की चादर की कसम, जिसने मेरे बाप का जनाजा नहीं पढ़ा था, मैं घर मुल्तान फारिग बैठा रहूं, गली से जनाजा गुजरता जाए ना, मैं कल गया था ना आइंदा कभी जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाप का नहीं पढ़ा था तो मैं बेगैरत तो नहीं कि उसका जनाजा पढ़ूं। जिसने मोहम्मद का जनाजा पढ़ा था, मोहम्मद के वारिस
وارث علی کو مدائن کیوں نہ جانا پڑا؟ اس نے سلمان کا جنازہ جا کے پڑھا، جنہوں نے نہیں پڑھا تھا لاش کتے گھسیٹتے رہے علی جنازے میں۔ تاریخ چھپائی نہیں جا سکتی۔ لوگ یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرتے رہے، علی نہیں آئے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا اتنے برے ہوتے رسول کے ساتھ کیوں دفن ہوتے؟ میں نے کہا ووٹ کسے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی پیپل پارٹی ہوں۔ میں کہا ضیاء الحق برا ہوتا تو فیصل مسجد میں دفن ہوتا۔ انہوں نے کہا جی حکومت جو نہ دی سی۔ میں کہا اتھے ہی حکومت والا چکر رہی۔ میں گیا جی اردن، وہاں ایک نبی کی قبر ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ بڑا دل کیا جی جا کے زیارت کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا والد ماجد، بعد کمرے میں داخل ہوئے، گنبد اس کے اندر جی قبریں بہت ساری، جتنے ہمارے ساتھ سنی شیعہ سارے تھے وہ نبی کی قبر کو بندے چومتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے۔ پھر کچھ بندے ادھر ادھر قبروں کو چومنے نکل گئے، بجڑی جڑی نالن وہ مجاور سوٹی چالے جی، وہ ہلکا ہلکا سب کو مار کے گئے بیٹا بیٹا بیٹا۔ انہیں کہ یہی وہابی ہیں۔ میں نے کہا وہابی ہوتے تو نبی کی قبر کیوں چومنے دیتے ہیں؟ ان سے پوچھنا چاہیے بے چکر کی ہے تو وچلی گال لیتے دسو سال۔ انہیں کہ پاکستانی تے انڈیا والے بے وقوف ہیں، جب بھی ان میں سے کوئی آتا ہے وہ ساری قبروں کو چوم جاتا ہے۔ اس آدھے تو پوچھو۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ یوسف کے بھائی ہیں۔ میرے دوستو اب تو جھوٹ ایک منٹ بھی نہیں چل سکتا، انٹرنیٹ ہر دوسرے گھر میں موجود ہے، سرچ کرو تو فوراً نکل آئے گا۔ درمیان میں یعقوب نبی، ادھر ادھر 307 کے مجرم۔